إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ میں اور اس سے پیوستہ خطبہ میں اخلاقیات، غیبت، چغلی، بدگمانی، ان مسائل پر گفتگو ہوئی تھی. سورہ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ان سے اگلی آیات میں ایک بڑے اہم مسئلے کو ڈسکس کیا ہے جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے اندر بھی بڑا اہم مسئلہ ہے اور بالخصوص ہندوؤں کے اندر تو اس کو ایک باقاعدہ ظلم کی حیثیت حاصل ہے. وہ مسئلہ ہے حسب نسب پر فخر، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور دین کو معیار نہ بنانا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں خطبہ جمعہ کے دوران آپس میں گفتگو کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی منع کیا ہے کہ کوئی کسی کو اگر اشارہ بھی کرے تو وہ لغو ہے. تو اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو گناہگار کون ہوگا؟ جو غلطی کر رہا ہے. تو بھائی اس کا خیال رکھا کریں. جو طالب علم ہوتا ہے نا دین کا، وہ کیونکہ وقف ہوتا ہے اللہ کے لیے، اس کو دین کے احکامات پر زیادہ عمل کرنا چاہیے. مگر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جتنا دین کے کاموں میں زیادہ زندگی گزارتے ہیں اتنی مصیبت یہ پڑ جاتی ہے کہ ہم دین بیزار ہو جاتے ہیں. دین کا رسوخ یہ ہے کہ جتنا آپ اسے پڑھیں آپ کو لطف آئے. نماز پڑھنے میں مزہ، مسجد آنے میں مزہ. آپ کو جیسے اچھی دوستوں کی مجلس ہو نا تو بندہ بڑی خوشی سے بیٹھتا ہے. تو مسجد میں بیٹھے ہوئے دل ہی نہ کرے جانے کو.
قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، یہ ایئر کنڈیشنڈ اور یہ سارے نظام ادھر کوئی نہیں ہونے، تو وہاں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہاں پر ایک ایسا شخص لایا جائے گا وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کے دل مسجدوں میں اٹکے رہتے ہیں، یعنی نماز سے محبت، مسجد سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت، اور اسے عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ تو بھائی یہ ساری فضیلتیں صرف کتابوں کے لیے نہیں ہیں، عمل کے لیے ہیں۔ عمل کریں گے جی انشاءاللہ؟ ہاں، خطبہ جمعہ کے دوران بولنا یہ حرام، اور فرمایا جس نے کسی بولتے کو چپ کرایا، اشارہ نہیں کرتے چپ کر، فرمایا اس نے بھی لغو حرکت کی۔ لغو حرکت کیا ہوتا ہے؟ فضول کام۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نا عام طور پر لوگوں کو دو ناموں سے پکارا ہے۔ پہلا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ ایک تو وہ ہے نا جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر لوگوں کو، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے انسانیت کے لوگوں۔ اچھا، اس میں ہندو، مسلم، یہودی، عیسائی، کالا، گورا، جتنے انسان ہیں وہ سب کو مخاطب اللہ نے کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ یہ آیتیں نا میں آپ کو ازبر کروانا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ پڑھا رہے ہیں، یہ عقیدے کی بنیادی باتیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد کا نام آدم علیہ السلام، عورت کا نام اماں حوا علیہ السلام۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، پھر وہ بولنا شروع ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمات سکھائے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ جی یہ گاجر، یہ مولی، یہ چیزیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ پانی، ان کے نام کس نے رکھے ہیں؟ ان کے نام کس نے رکھے ہیں؟ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بکلمات، سارے کلمے، نام، چیزیں سکھائے، سب کچھ اللہ نے سکھایا، حتیٰ کہ زبانیں، یہ جتنی زبانیں ہم بولتے ہیں نا، اردو، انگلش، پنجابی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری زبانیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ بندے کو کیا پتا تھا؟ خود تو نہیں نا زبان بن جاتی، یہ سب بولنے کے انداز یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک زبان ہے، اس کے 70,000 سے زائد لہجے ہیں۔ عربی زبان ہے، اس کے 20 لہجے ہیں۔ پنجابی کے کتنے لہجے ہیں؟ تو اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں ایک مرد، آپ بابا جی آدم، ایک عورت سے میں نے پیدا کیا، وہ تمہارے ماں اور باپ ہیں۔ تو جی پہلی بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہمارے ابا جی کتنے ہیں؟ ایک، ماں ایک۔ چائنیز کے باپ بھی آدم علیہ السلام، برطانیہ والے انسان کے باپ بھی آدم علیہ السلام، افریقہ والے کے بھی آدم علیہ السلام، ایشیا، یورپ، جتنے انسان، جو بندہ اپنے آپ کو انسان کہتا ہے نا، جو بندہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انسان، ہیومن بینگ، اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جی قریشی ہاشمی ہوں، میرے باپ آدم نہیں ہے، اور میں جی افریقہ کا ایک آزاد کردہ غلام ہوں، میرے باپ آدم نہیں ہے۔ کہہ سکتا ہے وہ؟ یہ نہیں نہ کہہ سکتا۔ سب کے باپ کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ پہلی بات اپنے پلے باندھ لو۔ اچھا، جب یہ بات میرے دل میں راسخ ہو جائے گی نا کہ میرے باپ اور ماں، اور اس کا باپ اور ماں، میرے نوکر ملازم کا باپ اور ماں، میرے جو ہے ڈیپینڈنٹ ان کا باپ اور ماں،
وہ ایک ہے، تو پہلی بات کیا آئے گی؟ میں اسے انسانی طور پر اپنا بہن بھائی سمجھوں گا۔ دیکھیں سارے انسان جو ہیں اگر آدم علیہ السلام کی اولاد سمجھا دے تو سارے بہن بھائی ہیں۔ آگے پھر دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ اسلام کا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا ویسے تو تم سارے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد کی بنیاد پر بہن بھائی ہو، لیکن تمہاری اصل جو رشتہ داری ہے وہ کیا ہے؟ سگی، وہ ہے انما المؤمنون، ایمان والوں کے ساتھ، وہ تمہارے بہن بھائی ہیں۔ یہاں بھی ایمان والوں کی کسی برادری کا ذکر نہیں کیا، ایمان والوں کے کسی کنبے کا ذکر نہیں کیا، ایمان والوں کی کسی خاص نسل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ انما المؤمنون۔ بلال بھی ایمان والے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کسی کو، بلال بھی ایمان والے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر صدیق بھی ایمان والے، حضرت عمر بھی ایمان والے، صہیب رومی بھی ایمان والے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والے، غلام کم تر جنہیں سمجھا جاتا تھا، اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہاشمی، کیا اس کا ہاشمی ہونا اسے جنت میں لے کر جائے گا؟ جواب دیا کریں، یہ فائدے کی بات ہوتی ہے، نہیں لے کر جائے گا۔ کیا ابو جہل کا قریشی ہونا اسے جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا عتبہ شیبہ کا قریشی ہونا انہیں جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا رسول اللہ کے دادے کا قریشی ہاشمی ہونا اسے جنت میں لے کر جائے گا؟ کیوں؟ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اچھا حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر، اچھا فاران کی چوٹی سے مراد پتہ کون سا پہاڑ ہے؟ جس پہاڑ پر آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے زمزم پیا، زمزم جہاں آپ نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، زمزم پینے کے بعد آپ کہاں سے اپنی سعی کا آغاز کرتے ہیں؟ صفا سے، کوہ صفا مروہ کی آپ سعی کرتے ہیں۔ جب آپ صفا پر چڑھتے ہیں نا پہاڑی پر، یہ فاران کی چوٹی ہے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا ریل اس کا رکھا ہے، باقی تو سارا بن گیا وہ۔ تو اس چوٹی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے ایک اور بات بھی کی تھی، یہ بھی آپ سب لوگوں نے یاد کرنی ہے، یہ بھی آپ سب لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ کیا یاد کرنی ہے؟ فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اے میری پھپھو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خاندان کے لوگوں، جو کچھ مجھ سے دنیا کا مال تم لینا چاہتے ہو وہ لے لو، وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ مال لینا ہے، پیسے لینے ہیں، لباس لینا ہے، جو لینا چاہتے ہو میں دیتا ہوں، پر یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں میرا رشتہ دار ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک ایمان اور عمل اللہ کے سامنے نہیں لے کر آؤ گے۔ کیا نہیں لے کر آؤ گے؟ ایمان اور عمل۔ اللہ کے نبی کی رشتہ داری بھی کام، اچھا بیٹی کو مخاطب کر رہے ہیں، بیٹی کو، سگی پھپھو سیدہ صفیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا، پھپھو جان، چچا جان، میرا رشتہ یا نبی کی رشتہ داری آپ کو کام کوئی نہیں آئے گی جب تک آپ ایمان نہیں لے کر آتے اور جو میرے اوپر اللہ نے احکامات نازل کیے ان پر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ اصول ہے۔ جب امت اس اصول پر تھی تو پھر پتہ کیا ہوتا تھا؟ پھر وہ گورنر بناتے تھے قرآن کا عالم دیکھ کر۔ وہ گورنر اس لیے نہیں بناتے تھے کہ اے ایم این اے صاحب دے چاچے دا پتر ہے، وہ گورنر اس لیے نہیں بناتے تھے کہ یہ زرداری کی نسل سے ہے، وہ عہدہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ یہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا یہ فلاں اور فلاں ہے۔ عہدہ کیوں دیتے تھے؟ یہ قرآن کا عالم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ کون ہے۔ جب حضرت عمر نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو، اس وقت نا لوگ غلاموں کو خریدتے تھے، حضرت عمر نے جب اپنے آزاد کردہ غلام کو، ان کا نام تھا ابن ابزا علیہ رحمہ، اللہ کی قسم آج کا جو بڑے سے بڑا بھی چودھری بنا پھرتا ہے نا، وہ ابن ابزا کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ابن ابزا تابعی رحمہ اللہ،
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نافع بن عبد الحارث نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کو مکہ کا گورنر بنا دیا، تو وہاں پر حضرت عمر نے حضرت نافع سے پوچھا، آپ نے میرے آزاد کردہ غلام کو مکہ کا گورنر کیوں بنایا ہے؟ فرمایا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، انہو قاری لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور یہ اس کے احکامات کو جاننے والا ہے، اس لیے میں نے اسے گورنر بنایا۔ ہمارے ہاں تو میرے بھائیوں ڈرامہ بنا ہوا ہے، خاندانی الیکشن، خاندانی سیاست، خاندانی نظام، اور دیکھ لیں آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک اور ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، الیکٹیبلز۔ الیکٹیبلز، الیکٹیبل کون ہوتا ہے؟ کہ جی ہم اس بندے کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے جو جیتتا ہے۔ وہ جیتتا کس بنیاد پر ہے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ظلم کی بنیاد پر، حرام لگانے کی بنیاد پر، اپنے جبر کی بنیاد پر، دھونس داندلی کی بنیاد پر جیتتا ہے، نہیں جی الیکٹیبل ہونا چاہیے۔ سارے اسی گند کا شکار ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے کنبے، قبیلے، برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم آپس میں تعارف حاصل کر سکو۔ یہ نا تعارف کے حوالے سے لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد اس تعارف کا پتہ کیا ہے؟ اس میں بھی اللہ نے نیکی رکھی ہے۔ تعارف سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ دور سے آتے ہوئے تمہیں سجدے کریں، لوگ دور سے دیکھ کر تمہیں سلام، نہیں۔ تعارف سے کیا مراد ہے؟ شریعت بتاتی ہے تعارف سے مراد یہ ہے کہ تمہیں یہ علم ہو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، تعارف کی بنیاد پر تمہیں یہ نالج ہو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور میں نے اس سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ یہاں بھی نیکی کو رکھا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کا مجھ پر حق ہے، میں نے اس سے کیا کرنی ہے؟ صلہ رحمی۔ یہ ہے تعارف۔ آگاہی اللہ نے دی کہ تجھے پتا چلے یہ، اچھا اگر برادری نہ ہوتی آپ کو کیسے پتا چلنا تھا یہ میرا رشتہ دار ہے؟ دو چار چھوڑ کر باقی تو نہیں پتا چلنا تھا۔ تو رشتہ داریاں، ان کا تعارف اللہ نے رکھا، اور اس کی بھی بیس کیا رکھی کہ تجھے علم ہو جائے کہ یہ میرا لگدا ہے، میں اے دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، بس یہ مقصد ہے۔ اچھا آج ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ترمذی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حسب سے سیکھو، جو تمہارے حسب نسب ہے نا، جو تمہارے کنبے، قبیلے، برادریاں، خاندان ہیں، ان سے سیکھو جن کے ذریعے سے تم اپنی رشتہ داریوں میں محبتیں پیدا کرو۔ یہ مقصد ہے۔ اور جب تم اپنے حسب نسب سے سیکھ کر رشتہ داریوں میں محبتیں پیدا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے مال اور تمہاری زندگی میں اضافے کا سبب بن جائیں گی۔ یعنی جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے یہ اس کی دولت میں بھی اضافے کا سبب ہے، یہ اس کے مال میں بھی اضافے کا سبب ہے، زندگی میں بھی اضافے کا سبب ہے۔ صلہ رحمی کا کیا فائدہ ہے؟ صلہ رحمی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بچے بھی دیکھیں، بڑے بھی دیکھیں، آپ کی زندگی یعنی جو آپ کو عمر ہے نا اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور مال اللہ زیادہ دیتا ہے، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جائیں جا کر جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے رشتہ لینے دینے نہ دینے آنے جانے کی وجہ سے مرن جین ختم کیے ہوئے ہیں، جائیں جا کر ان کو راضی کریں، ان کو کچھ تحفے تحائف دیں، انہیں سینے سے لگائیں، اور اگلے مہینوں میں جا کر دیکھیں آپ کی صحت کتنی اچھی ہوتی ہے اور آپ کو اللہ مال کہاں سے دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ میرے نبی کی بات ہے اور میں نے میرے بھائیوں اس کا خود ذاتی تجربہ کیا، میں نے اس کا خود ذاتی تجربہ کیا۔ کئی رشتہ دار تھے جن کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، لیکن دور ہے، نہیں مل سکے۔ میں نے کہا یار یہ حدیث پڑھی ہے، ذرا تجربہ تو کریں۔ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، آپ ان کے ساتھ محبت کا ہاتھ بڑھائیں، اگر کوئی غریب ہے اس پر کچھ مال خرچ کریں، میرا رب تمہیں اتنے گنا لوٹائے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ صلہ رحمی کیا دو فائدے دیتی ہے جی؟ صلہ رحمی کیا دو فائدے دیتی ہے؟ زندگی میں اضافہ اور مال میں اضافہ۔
ہمیں ہر روز سوال آتا ہے جی کوئی ایسی دعا بتائیں کہ ہمارے رزق میں کشادگی آ جائے. ہر بندہ ہی پریشان ہے. 1 روپے والی چیز 100 کی مل رہی ہے. اچھا آپ سب پریشان ہیں؟ کروڑ پتی پریشان, ارب پتی پریشان, کھرب پتی پریشان, ریڑی والا پریشان, دعائیں پڑھے گا, پیروں فقیروں کی گدیوں پر جائے گا, درگاہوں پر جائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, سب کرے گا, لیکن اس کی زندگی میں بھی برکت کوئی نہیں, اس کے مال میں بھی برکت کوئی نہیں. اور گھر جائے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائیاں, جھگڑے, بھائی کی گردن کاٹنے کو دوڑتا ہے, رشتہ داریوں کے اندر ظلم کرتا ہے, زیادتیاں کرتا ہے, بہنوں کے حصے نہیں دیتا, آپس میں خباستیں ہیں, رشتے, تو نے مجھے رشتہ نہیں دیا, جا تیرے نال ساڈا مرن جین ختم ہے. میرے بھائیو ہر خاندان میں یہ لفظ ہیں کہ نہیں؟ ختم کریں انہیں. وہ عقیدے کا گندہ ہے. ایک بندہ مجھے کہتا جی وہ تو ہے ہی مشرک. او میرے بھائی, شرک کرنے والا, اگر تجھے توحید کی سمجھ آ گئی, تو اپنے آپ کو توحید والا سمجھ کر گھر میں بیٹھا رہا, وہ شرک کرنے والا تیری آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا گیا, تو اسے دعوت پیش نہ کر سکا, کیا فائدہ تیری توحید کا؟ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ دار, ان کو توحید کی دعوت دیں. لیکن توحید کی دعوت گالی دے کے نہیں دینی, بدتمیزی کے ساتھ نہیں دینی, اگلے کو چونڈیاں نہیں وڈنیاں. قرآن کھولیں, قرآن کو تو بھائی ہمارے سارے فرقے مانتے ہیں نا. قرآن کھولیں اور یار ان کے گھر کا ترجمہ لے جائیں, اسے آیتیں کھول کھول کے سنائیں. اور پھر اس میں طریقہ اختیار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا دعوت کا؟ دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کو گھر میں بلانا, انہیں کھانا کھلانا, تواضع کرنی, ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنا, ان کے مشکل وقت میں کام آنا, ان کے مسائل کو حل کرنا, پھر ساتھ اسلام کی سچی دعوت کو پیش کرنا. ایسے کوئی نہیں سنتا. انگریز نے آدھا افریقہ کافر بنا دیا. 1950 میں افریقہ کے جا کے سٹیسٹکس پڑھیں, 1950 تک افریقہ 95% مسلمان تھا. آج افریقہ میرے بھائیوں 70% عیسائی ہو چکا ہے یا دہریہ بن چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جناب پیسہ, علاج, اموال سب کچھ دیے, ان کو کھلایا پلایا, انہیں دہریہ بنا دیا. آپ کی دعوت نہیں چل سکی. کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں پلائیں, ان کے ساتھ محبت والا رویہ رکھیں, ان کے برے مشکل وقت میں کام آئیں. وہ بد عقیدہ بھی ہوگا, آپ اسے دعوت تو دیں, آپ بار بار احسن انداز سے اسے دعوت دیں, اسے سمجھائیں, اسے قرآن بتائیں, اسے میسج کریں بڑے احسن انداز سے, جس میں تنقیدی طریقہ نہ ہو بلکہ ہمدردی والا طریقہ ہو. دیکھیں, ایک ہوتی ہے تنقید کی بنیاد پر دعوت, ایک کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی کی بنیاد پر دعوت. اب اللہ کے نبی نے تنقید تو نہیں کی, کیا فرمایا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, اے میرے رشتہ دارو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, تفلحوا, او بھائی کامیاب ہو جاؤ گے, تملک العرب والعجم, اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا. خوشخبری سنائی نا حضرت معاذ کو جب اللہ کے نبی نے بھیجا نا یمن میں. اچھا یمن والے سارے غیر مسلم تھے, مشرکین تھے. جب حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو ان کو کیا نصیحتیں فرمائیں؟ فرمایا اے معاذ بشرو, یہ لفظ یاد رکھیں, بشرو انہیں خوشخبریاں سنانا, ولا تنفرو انہیں متنفر نہ کرنا, یسرو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, ولا تعسرو ان کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرنا. مشکل مت بنائیں, دین کوئی مشکل نہیں ہے, دین تو ایزی ہے, آسانی پیدا کریں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بندہ آیا, نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی, جادو کا مسئلہ ہے جی, یہ مسئلہ ہے جی, یہ تعویذ وہ تعویذ. ہم نے اسے آدھے گھنٹے کے اندر اندر دعوت دی, سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باندھنے سے, دیکھو اس میں قرآن لکھا ہے, قرآن لکھا ہے تو تو دن کے وقت گالی دے گا, قرآن تیرے ساتھ ہے, تو واش روم میں جائے گا, قرآن تیرے ساتھ ہے, وغیرہ 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 سمجھایا. کہندا جی یہ وڈ دیو. ہم نے اسے کاٹ کے سائڈ پہ رکھا. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنا کدی کدی پڑھ لینا, پر عشاء نہیں پڑھن ہوندیاں, رکعتاں بہت زیادہ ہیں. یہ دیکھو اب مولویوں نے اتنی مصیبت پاکستان ہندوستان میں پیدا کر دی کہ 17 رکعتیں لوگ دیکھ کر عشاء ہی نہیں پڑھتے. میں نے اسے پتہ کیا کہا؟ میں نے کہا یار تو نا ایک کام کر, تو نے صرف 4 عشاء کے فرض پڑھنے ہیں, 2 سنتیں موقدہ پڑھنی ہیں, اور 1 3 5 جتنا تیرا دل کرے تو نے وتر پڑھ لینے.
باقی ہیں لوگوں نے نوافل شامل کیے، تو پڑھ یا نہ پڑھ، کم از کم فرض تو شروع کر۔ آپ یقین کریں وہ بندہ مخلص تھا، وہ ہنسنا شروع ہو گیا، کہندا جی تسی تے میرا کام ہی سوکھا کر دیتا ہے، پر ایک گل مینوں دسو۔ میں کہا جی کی؟ انہیں کہا قیامت والے دہاڑے جے مینوں پوچھیا گیا نا تے تسی ذمہ دار ہو۔ میں کہا کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بات ہی وہ بتائی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ 4 فرض، 2 سنتیں موقدہ، 1 وتر پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 9 پڑھ لے، یہ تیری چوائس ہے۔ لوگوں کو نماز کی طرف لائیں، لیکن دعوت دینے کا انداز ہونا چاہیے۔ اچھا، دعوت دینے کا انداز ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر تکبر، دوسرے کو نیچ سمجھنا نہ۔ تجھے توحید کی سمجھ آئی ہے تو یہ تجھ پر تیرے رب کا احسان ہے، اور اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے رشتہ دار کو جہنم کے گڑھے سے کھینچ۔ یہ ہے اصول دعوت کا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ سب لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ ابو داود کی روایت ہے یہ برادری ازم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنے سخت جملے آج تک نہیں سنے۔ صحیح روایت ہے سنن ابو داود کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اپنے آباء و اجداد پہ فخر کو ختم کر دیا ہے۔ آدمی 2 قسم کے ہوتے ہیں، مومن متقی یا بدبخت فاجر۔ یہ الفاظ ہیں، فرمایا بندے 2 ہی قسم کے ہیں دنیا میں، یا مومن ایمان والا متقی ہے، یا دوسرا بدبخت فاجر گندا اور نافرمان ہے۔ فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تم سب کون ہو؟ آدم کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا کچھ آدمی ایسے لوگوں پر فخر کرتے ہیں جو جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساڈے پیو دادا، فرمایا کچھ لوگ ایسے لوگوں پر زندگی میں فخر کر رہے ہوتے ہیں جو جہنم کا کوئلہ بن چکے ہیں، اور یہ یہاں ان کے نام لے کر کے جھنڈے بلند کر رہے ہیں۔ یہ ان کے نام لے کر جو جہنم کے کوئلے بن چکے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کبھی کہ جی آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ نبیوں پر بھی یہی تانا تھا، تم نے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا۔ ہاں، یہی کہتے تھے نا، آباء و اجداد کا دین نہیں، باپ دادا کا دین نہیں، رشتہ داروں کا دین نہیں، دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین چلے گا۔ باپ دادا کے دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ باپ دادا اگر گمراہ تھے تو کیا ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی گمراہ رہیں؟ نہیں۔ فرمایا تم ان لوگوں پر کیوں فخر کرتے ہو، اپنے دادوں پر دادوں پر، جو جہنم کے کوئلے بن چکے۔ اور آگے سنیں، فرمایا یا پھر وہ شخص جو ان پر فخر کرتا ہے، اپنے گمراہ رشتہ داروں پر، اپنے گمراہ آباء و اجداد پر، فرمایا جو ان پر فخر کرتا ہے، اللہ کے سامنے وہ پخانے کے اندر پیدا ہونے والے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ جو اپنی ناک کے ساتھ اس پخانے کو دھکیلتے رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بتائیے سب میں عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں پرہیزگار سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، تجھے تعارف ہو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ مقصد ہے تمہیں برادریوں میں تقسیم کرنے کا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ اچھا خاصا نیک پرہیزگار بھی ہونا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، ہمارے ضلع کا ہی ہے، تو وہ مجھے کہتا جی میں کلّا، مجھے اکیلے کو اللہ نے، میں سعودیہ گیا، مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دے دی۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ دی، میں اپنے گاؤں میں آیا تو میرے پنڈ کے جو چودھری ہیں نا انہوں نے مجھے بلا لیا. انہوں نے مجھے کہا کہ اوئے تو بندے دا پتر بن جا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ تو نا جو کام کر رہا ہے نا، یہ جو تو نے یہ کام شروع کیا اور یہ تو وغیرہ جو باتیں جو وہ بیچارہ کرتا ہوگا یا توحید کی بات کرتا ہوگا، یہ تو بند کر دے. تو ہمارے لڑکوں کو گمراہ کر رہا ہے اور تیری اوقات کیا ہے. میں یہ لفظ نہ توڑ کے آپ کو بڑے اچھے انداز سے پیرائے میں بیان کر رہا ہوں. تیری اوقات کیا ہے کہ تو فلانی برادری کے بندے کا بیٹا ہے اور آج تو ہمیں بتاتا ہے. آج تو ہمیں بتاتا ہے. میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ نخوت ہے، یہ کبر ہے. یہ اپنی ذات کو دعوت کے مقابلے میں اور حق کے مقابلے میں اونچا سمجھنا ہے. حالانکہ تو اس کو نہ دیکھ کہ وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کسی کمی کا بیٹا ہے، وہ کسی کمزور آدمی کا بیٹا ہے. یہ نہ تو دیکھ، تو یہ دیکھ وہ بات کس کی کر رہا ہے. بات تو وہ اللہ کی کر رہا ہے نا، اللہ کے رسول کی کر رہا ہے، تو اس کو مان. تو یہ آیت جو ہے نا میرے بھائیوں، فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ سارے کنبے قبیلے بھائی تمہارا تعارف ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے تم میں سب سے زیادہ اکرم اونچا وہ ہے جو متقی ہے. اور آگے اللہ پتہ کیا فرمایا؟ ان اللہ علیم خبیر. ان اللہ علیم خبیر. لوگوں جان لو اللہ علم والا بھی ہے، اللہ خبر والا بھی ہے. اللہ کو پتہ ہے کیڑا کنے پانی چے. اور جو حسب نسب پر فخر کرتا ہے، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پخانے کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں نا، جو اپنی ناک سے اس پخانے کو آگے آگے دھکیلتے رہتے ہیں، یہ ان سے بھی برا ہے. اللہ تعالی ہمیں غفلتوں سے، کبر سے، تکبر سے، نخوت سے بچا کر رکھے اور ہمیں دین کی بنیاد پر تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں لوگوں کو حقیر سمجھنے سے محفوظ رہنا چاہیے. میرے بھائیو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا نا، اس میں بہت ساری باتیں کی، لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم کی. فرمایا لوگوں سن لو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. تمہارے مال اور جانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیا. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. یہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے نا، وہ کالا ہے، یہ جو ہے کی اوقات ہے. گورا کہتا ہے جی میں گورا چٹا، میں قد بوتلا. فرمایا گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر اللہ کے ہاں کوئی فضیلت نہیں. اگر یہ فضیلت ہوتی تو بلال کے چلنے کی آواز جنت سے نہ آتی. عربی کو اجمی پر، اچھا یہ بھی آج کل نا عربوں کے اندر بھی بڑی نخوت ہے. عربی کو اجمی پر اور عجمی کو عربی پر بھی کوئی فضیلت نہیں، مگر دین اور تقوی کوئی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے دین کے، تقوی کے، اللہ کی اطاعت کے. جو جتنا زیادہ فرما بردار ہے اللہ کے ہاں وہ اتنے زیادہ مقام والا ہے. اللہ کے ہاں وہ اتنے زیادہ مقام والا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اس آیہ مبارکہ کو جس نے سمجھ لیا وہ پھر دو کام کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے رب نے، اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے قبیلوں کو دیکھا، اللہ نے دنیا میں سارے کنبوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے میرے قبیلے قریش کا انتخاب کیا، اللہ نے اس قبیلے میں سے سب سے سارے خاندانوں کو دیکھا، اس میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، ان بنو ہاشم کے ساری گھروں کا انتخاب کیا، ان میں سے اللہ نے عبداللہ کے گھر کو چنا اور وہاں پر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. فرمانا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، پر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. الفاظ سنیں، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جو امام الانبیاء ہیں، جو سید ولد آدم ہے، جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے. آپ کی زبان مبارک سے کیا الفاظ ہیں؟ انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، پر مجھے اس پر کوئی تکبر نہیں، نعوذ باللہ، کوئی فخر نہیں. یہ میرے رب کی رحمت ہے میرے بھائیوں. اور پھر ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا من تواضع للہ،
من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، رفعہ اللہ، اللہ اسے اونچا اٹھا دے گا، اللہ اسے بلند کر دے گا۔ تو عاجزی، انکساری، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں، ہمارے لیے تو بھائی نمونہ وہ ہے نا، کہتے ہیں بیرون ممالک سے جب وفد آتے ہیں نا مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اسلام کی محبت میں وفود آ رہے ہیں، فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح عام لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے، باہر سے آنے والے وفد ان کے سردار کبھی پہچان ہی نہیں سکتے تھے کہ ان میں سے محمد رسول اللہ کون ہے، یعنی انہیں کپڑوں سے، یا کوئی ہوتا ہے نا کہ جو کسی خاص جگہ پر بیٹھنا، خطبہ دینا ہے تو منبر پر کھڑے ہوتے تھے، یا دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں کو کھڑا ہو کے درس دے رہا ہے، باقی جو عمومی مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، نہ کوئی لباس، نہ کوئی جناب لمبے چوڑے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی چھوٹا سا حکومت مل جائے نا تو وہ کیا بن جاتا ہے، بالکل تواضع، عاجزی، انکساری کی کیفیت۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں محو استراحت تھے، دن کے وقت لمبے دن تھے، آپ قیلولہ فرما رہے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئے، وہ چھوٹا سا حجرہ جس میں کچھ کہیں نظر نہیں ٹکتی تھی، کہتے ہیں واللہ وہاں نظر نہیں ٹکتی تھی، تھا ہی کچھ نہیں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بنے ہوئے بستر پر، کھجور کی چھال، اس کے اندر ایک پیالہ، وہ بھی ٹوٹا ہوا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا میرے نبی کا پیالہ تھا، وہ ایک دفعہ تھوڑا سا تڑک گیا، ٹوٹ گیا، آپ نے چاندی کی تار سے اسے جوڑنے کا حکم دیا کہ اس میں سوراخ کر کے نا ایسے کر دو، وہ پیالہ پڑا ہوا ہے، وہ مشکیزہ ہے، چمڑے کا بستر ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں قیصر و کسریٰ کو اللہ تعالیٰ نے محلات، سونے چاندی، دنیا میں کیا کچھ عطا کیا ہے، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ذی شان ہیں، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا، اور آپ اتنی عاجزی کے اندر فرمایا عمر اللہ رب العزت نے مجھے سیاہ بھی دیا، مجھے سفید بھی دیا، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا، پر یاد رکھو میں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے، میں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کس کی عاجزی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ اتنے عاجز ہیں تو ان کا امتی کتنا عاجز ہونا چاہیے؟ میری کون سی شجاعت ہے؟ میرا کیا مقام ہے؟ میرا کیا کنبہ قبیلہ ہے؟ میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں اگر میرا تقوی ہے تو میرے رب کے نزدیک میرا مقام ہوگا، بس۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب صحابہ نے یہ منہج اختیار کیا نا، اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ محمود کون تھا بھلا؟ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی، سلطان الہند۔ اور وہ اتنا سا ہند نہیں تھا، یہ سارا پاکستان، سارا بنگلہ دیش، سارا سری لنکا، سارا ہندوستان، سارا افغانستان اور ایران کے بھی کچھ علاقے۔ سلطان محمود غزنوی جب سارا علاقہ اس نے فتح کر لیا تو ہندو جو راجے رجواڑے تھے ان سے کہا لاؤ سارا سونا، وہ سارا سونا لے کر آئے، ٹکسال کے اندر اس سونے کے میرے بھائیوں دینار بنوائے محمود غزنوی نے، اور ان کو یہ لالچ تھی کہ ہو سکتا ہے یہ واپس افغانستان جب اپنے علاقے میں جائیں تو ہمیں کوئی حکومت وغیرہ دے جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سلطان محمود غزنوی کا کیا کردار تھا؟ جب مسجد میں آتے، جب مسجد میں تشریف لاتے رحمہ اللہ، تو میرے بھائیوں ان کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا ایاز، غلام تھا، ساتھ کھڑا کرتے اسے نماز پڑھنے کے لیے، ساتھ کھڑا کرتے اپنے، پورے ہند کا سلطان، اور سارے ہندوؤں کو باقاعدہ یہ ظالم آج تو بڑا مودی بنا پھرتا ہے نا، یہ ظالم 1200 سال تک مسلمانوں کے بوٹ چاٹتے رہے،
آج ہماری ذلتیں کیوں ہوئیں کہ ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے جہاد کو چھوڑا؟ تو کیا ہوا؟ سلطان جناب اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، محمود کو بڑا اچھا لباس پہنایا، بڑا شاندار لباس، نوکر کو ساتھ لے کر آئے، تھا بڑا متقی، تھا بڑا پرہیزگار، بڑا علم والا، بڑی سمجھ اور رسوخ والا تھا ان کا غلام، لے کر آئے، نماز پڑھی، اور میرے محترم بھائیوں بعد میں ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور ممبر پر کھڑے ہو کے سارے بڑے بڑے راجے، ہندوستان کون سا چھوٹا ہے، کاٹھیا واڑ تھا، بہاولپور کی ریاست ہے جی، بھوپال کی ریاست ہے جی، سارے راجے وہاں پر ہندو کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا میں واپس جا رہا ہوں، ہاتھ پکڑا ایاز کا، اسے اوپر کیا، کہا آج کے بعد ہندوستان کا بادشاہ میرا غلام ایاز ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ نواز سے مراد ہے غلام نوکر، کوئی وہاں پر تفریق نہیں کی۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اسلام جب تک ہمارے اندر راسخ رہا ہم غالب رہے۔ آج دیکھ لیں آپ، پاکستان میں سندھ سے شروع ہو جائیں، سندھ کا وڈیرا اپنے علاوہ کسی سندھی کو انسان نہیں سمجھتا، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہ انسانوں کو، کاری کر کے مسلمانوں کی عورتوں کو قتل کرواتے ہیں، 5-5 10-10 سال کی بچیوں کو کاری قرار دے کر 70-70 سال کے باپوں کے حوالے کر کے ظلم کیا جاتا ہے۔ بلوچ وڈیروں کو دیکھیں، پنجاب کے وڈیروں کو دیکھیں، یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ جائیں جا کر سندھ سے لے کر میرے بھائیوں خیبر تک آپ دیکھیں گے یہ سارے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر انہی کے خاندان۔ کوئی فیصل صالح حیات ہے، کوئی شاہ محمود قریشی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی جناب جاوید ہاشمی ہے۔ یہ جناب نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اللہ کا دین، نہ داڑھی، نہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق، اور بنے بیٹھے ہیں مخدوم۔ سالانہ عرس ہے جی، ہمارے وزیر خارجہ صاحب عرس کے اوپر 5-5 لاکھ کی دتھیاں وصول کر رہے ہیں، یار کمال ہو گئی ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، اسلام کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے۔ غریب ادھر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ان کی کوئی وقت ہی نہیں۔ تو یہ وڈیراازم، یہ تکبرازم، یہ سارے کا سارا میرے بھائیوں اسلام دشمنی ہے اور اسلام کی ٹوٹل ضد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو اپنے تکبر کرتا ہے اپنے قبیلے پر، اپنے کنبے پر، وہ ایسے ہے جیسے پخانے کے اندر پیدا ہونے والا کیڑا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اختیار کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اور میرے بھائیوں، میرے پاس جو مال ہے یہ رب کی دین ہے، آج ہے تو کل وہ چھین سکتا ہے۔ میرے پاس جو عزتیں ہیں یہ اللہ کی دین ہے، آج ہے تو کل وہ لے سکتا ہے۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی برادری خاندان میں پیدا کر دیا، آج میرے بھائیوں اگر میری عزت ہے تو کیا اللہ فرعون کو ذلیل نہیں کر سکتا؟ میری کیا اہمیت ہے؟ ابو جہل کا قتل کہاں ہوا تھا؟ بدر میں؟ بولیا کرو یار، بدر میں ہوا تھا۔ ابو جہل کو قتل کس نے کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو میرے بھائیوں ایک کمی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب اس کے سینے پر چڑھے اس کی گردن کاٹنے لگے، اتنا نخوت اور کبر تھی اس کے اندر، کہتا ہے کاش مجھے کوئی بڑے خاندان کا بندہ قتل کرتا۔ جائیں جا کر تاریخ کو پڑھیں، حضرت عبداللہ خود بیان کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود نا چھوٹا سا قد تھا، پہلے 30ویں نمبر پر مسلمان ہونے والا بندہ، پتلی پتلی سی پنڈلیاں۔ کسی نے نا ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑایا، کہا عبداللہ بھی کوئی پتلیاں پنڈلیاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی، فرمایا اللہ کے میزان میں عبداللہ کی پنڈلیاں ان کا اتنا وزن ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ ابو جہل کا قتل کیا، کہتا ہے کوئی بڑے خاندان دا کوئی نہیں سی جڑا میری دھون لاندا۔ واصل جہنم ہوا، اور اللہ کے نبی تک بات پہنچی، آپ بدر کے میدان میں میرے بھائیوں سجدہ شکر کے لیے جھک گئے۔ اتنا بڑا شیطان تھا، اور اسلام نے یہ سارے کام ختم کیے ہیں۔ ہم نے بھی انشاءاللہ ان ساری باتوں کو ختم کر کے اللہ کے دین کو اہمیت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آپ کا نوکر ملازم بنایا نا، یا جن بیچاروں کو مالی طور پر کمزور رکھا ہے، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔
جن کو اللہ نے غریب بنایا آپ ان کے ساتھ احسن رویہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانیاں کرے گا۔ فرمایا جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، قیامت کی مشکلوں میں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے اصل سوچ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، یہ جو کرونا کا وائرس ہے نا، یہ واقعتاً بہت پرانا دنیا میں موجود ہے۔ یہ جتنی وبائیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جاتا، ان کا یکسر انکار کر دینا، جی وہ کرونا ہے ہی کوئی نہیں، ہے سارا فراڈ ہے۔ اس میں عالمی سازشیں ہوئیں، عالمی طور پر اس کو ایگزیجوریٹ کیا گیا، حد سے بڑھایا گیا، سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن کرونا دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور یہ جس طرح نمونیا کا وائرس ہوتا ہے نا، اسی طرح کا وائرس ہے۔ کمزور قوت مدافعت والا بندہ اس سے نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ بچا کے رکھیں۔ اچھی خوراک، صفائی کا اہتمام، ہاتھوں کو دھونا، یہ تو ویسے ہی شعائر میں سے، تو انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ابھی اس کی جو دوسری ویو ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جنہیں پھیپھڑوں میں کمزوری ہو، ان کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ ذرا احتیاط کا دامن رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو مشکلوں سے۔ اب یہاں ہمارے اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے کئی ایسے لوگ ہیں جو پچھلی ویو میں کورونا کا شکار ہوئے، کئی ایسے بھائی جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کورونا کا شکار ہوئے، انہوں نے قرنطینہ اختیار کیا، احتیاط کی، اللہ نے انہیں محفوظ رکھ لیا۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پچھلے سال ہماری اس مجلس میں موجود تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں، وہ بھی کورونا کی وجہ سے میرے بھائیوں فوت ہوئے۔ تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، سستی نہیں کرنی، اور اسے بالکل ہی کہنا کہ جی ہے ہی کوئی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات، پچھلے چند دنوں سے یہ بات نا بڑی اٹھائی جا رہی ہے، پاکستان اسرائیل کو قبول کرے، جی سعودیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، یو اے ای نے قبول کر لیا ہے، بحرین نے قبول کر لیا، فلانے نے کر لیا، فلانے نے کر لیا۔ بھائی بات یہ ہے، پاکستان اگر اسرائیل کو دنیا کی جائز ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو آپ سمجھ لیں پاکستان کشمیر کے قضیہ سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین یہ دونوں ایک ہی اصول کی بنیاد پر کھڑے ہیں، یہ تھوڑا سمجھ لیں۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین ایک ہی پرنسپل کی بنیاد پر کھڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ ناجائز ہندو قبضہ، ناجائز یہودی قبضہ، یہی ہے نا؟ ناجائز ہندو قبضہ، ناجائز یہودی قبضہ۔ اگر آپ یہودی کا ناجائز قبضہ فلسطین پر قبول کر لیں گے تو پھر ہندوستان کہے گا ہم نے بھی تو اسی طرح ہی قبضہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا علاقہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے تو اعلان کیا کہ یروشلم، مسجد اقصی کا علاقہ، بیت المقدس، یہ سارا اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ پاکستان کا سٹینس کیا رہا ہے یا امت کا سٹینس کیا ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹی سی ریاست اگر رہتی ہے تو اسے فلسطین کو آزاد ملک بنانا پڑے گا، دنیا کو۔ یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا، مسجد اقصی جس میں آزاد ہوگی، اور فلسطین ایک الگ ملک جس کی فوج، پولیس، اکانومی سب کچھ اپنی ہو، پھر ٹھیک ہے۔ یہ اصول ہے۔ تو جی مان لیں گے، جی نہیں مان لیں گے، جی یہ حکومت وہ حکومت۔ بھائی بات یہ ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح
انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں، جب وہ گئے ہیں نا، انہوں نے جب دورہ کیا فلسطین کا، تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس وقت مفتی اعظم بیت المقدس اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپا گیا ہے، اور بیت المقدس کی آزادی، یروشلم کا، بیت المقدس کا، فلسطین کا دارالحکومت بننا اور اس کا ایک آزاد اور خود مختار ملک بننے تک پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان کا میرے بھائیوں فل سٹینس ہے، اور پاکستان کبھی بھی انشاءاللہ اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر پاکستان یہ غلطی کرتا ہے تو پھر میرے بھائیوں کشمیر کا قضیہ وہ گیا، اور لیکن پاکستان اللہ خیر کرے ایسی کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں دنیا کو نکھیر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے ایام سے چیزوں کو کھول کر سامنے لا رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں ان کا جو ایجنڈا ہے نا اسرائیل کا، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن عرب نہیں ہیں، عربوں سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہم نے 1948 میں، 1967 میں، 67 کے اندر انہیں خوب دھول چٹائی ہے، ہمیں ان سے کوئی پریشانی نہیں، ان کی بھی اصل پریشانی اور گلے کی ہڈی پاکستانی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کام لینا ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں پراپیگنڈے اور 5th جنریشن وارفیئر ہے نا جو پراپیگنڈے کا، اس سے بچنا ہے۔ بڑے ہی آپ کو ایسے نام ملیں گے سوشل میڈیا پر، مسلمانوں کا نام ہے، مسلمان بنا ہوا ہے، آپ کا جناب 10 سال سے فرینڈ ہے، لیکن پیچھے سے پتا آپ کو یہ چل رہا ہوگا، اگر ریالٹی دیکھی جائے تو وہ ہندو ہوگا۔ انہوں نے سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں کے ناموں پر اکاؤنٹ بنا کر پروپیگنڈا مشینریاں پھیلائی ہوئی ہیں، جو کہ گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، فوج کے خلاف بکواس، اپنی فوج کے خلاف بری سوچ، اپنی فوج کے بارے میں بری باتیں کرنا، اپنے دفاع کے بارے میں باتیں کرنا، کھا گئے، لے گئے۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا دین کیا ہے؟ غزوہ تبوک پڑھیں جا کے، سورہ توبہ اس کی تفسیر، غزوہ تبوک پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے سارا مال جو کچھ مدینہ کے اندر موجود تھا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اندر لگا دیا تھا۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت اور قوت پر خرچ کرے۔ آپ کی فیکٹری کا، آپ کی میرے بھائیوں پلازے کا، آپ کی بلڈنگ کا، آپ کے بڑے بڑے شہروں کا کیا فائدہ ہے جب آپ کے پاس ان کو سنبھالنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ حفاظت، دفاع، طاقت اور قوت، اس کو اختیار کرنے کے لیے اگر سارا مال بھی لگانا پڑے تو میرے محترم بھائیوں ہمیں پس پیش سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسرائیل میں پیدا ہونے والا پرائمری کلاس کا بچہ، اس کو بھی باقاعدہ جنگ لڑنے کی تربیت دیتے ہیں، وہ ان کا نصاب ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں اگر تمہیں سانپ نظر آئے اور مسلمان کا بچہ نظر آئے، مسلمان کے بچے کی کھوپڑی پر گولی مار، سانپ کو چھوڑ دے۔ یہ ان کی تربیت ہے، کوئی نہیں روک سکتا انہیں۔ جاؤ جا کر ان کا نصاب دیکھو، ویڈیوز موجود ہیں۔ اور ہمیں فوج انج کر گئی جی، فوج انج کر گئی جی، فوج انج کر گئی جی، فوج انج کر گئی۔ آپ کو پتا ہے کتنی سردی ہے کشمیر کے سارے بارڈر پر؟ پتا ہے آپ کو؟ -5 7، اگلے علاقوں میں اس سے بھی زیادہ، سیاچین میں -50۔ جو بریگیڈیئر وہاں پر سارے بجٹ کا مزہ لے رہا ہے، ذرا اس کی بیوی سے جا کے پوچھو، اس کی بہن سے پوچھو، اس کی بیٹی سے، جب وہ واپس آئے گا اس سے پوچھو کہ جی آپ نے پاکستان کے 70% بجٹ کا سیاچین میں کیسا مزہ لیا ہے؟ وہ پھر آپ کو بتائے گا۔ کسی کے پاؤں پر گوشت نہیں، کسی کا جسم کا ایک دھڑ سن ہو چکا ہے، اتنی سردی میں اگلو کے اندر گزارا کرتے ہیں وہ۔ مشکل ترین جنگ میرے بھائیوں کون سی ہوتی ہے؟ جو مائنس کے اندر لڑی جاتی ہے۔ تو فوج کے خلاف پروپیگنڈے صرف اپنے سیاسی کارپردازان کے لیے،
اپنی نام نہاد گندی سیاست بچانے کے لیے. جب تیری بہن کی منگنی کا فنکشن ہو تو تو کہتا ہے کورونا کا ٹیسٹ پہلے ہمیں ای میل کرو, اس کے بعد تجھے آنے دیا جائے گا گھر میں, اور ملتان جلسے میں کہتے ہیں ساری عوام آئے. منافقت. خود کورونا ہوا تو کوارنٹین کر لیا. تو میرے بھائیوں, کب سمجھے گی ہماری عوام کہ یہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے, یہ دنیا میں محلات کے مالک, آپ کو کچھ ہو جائے گا انہیں کوئی فکر نہیں, یہ جاننے نہیں دیں گے. یہ تو چوری کھانے والے مجنوؤں سے بھی بڑے مجنو ہیں. جان پھر بھی تیری فوج نے دینی ہے, تیرے ایس ایس جی نے دینی ہے, تیرا پائلٹ اڑے گا, تیرا نعمان جائے گا, تیری آرٹلری جائے گی, تیری آئی ایس آئی جائے گی, تیرا مجاہد جائے گا. تجھ سے اللہ نے غزوہ ہند لڑوانا ہے. تجھے اللہ نے سی پیک دیا. پچھلے ہفتے چائنا نے اعلان کیا کہ وہ فنکشنل ہو چکا ہے. ساری دنیا کے پیٹ میں یہ مروڑ ہے. انشاءاللہ یہ مروڑ اٹھتے رہیں گے. سی پیک بھی کامیاب ہوگا. پاکستان کا دفاع بھی کوئی کمزور نہیں کر سکتا. جو پاکستان کے دفاع کے خلاف کھڑا ہوگا, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ جمہوری ہو, میرے بھائیوں اللہ اسے عبرت کا نشان بنائے گا. یہ ہماری دعا ہے اور بد دعا بھی ہے کہ یا اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور میرے بھائیوں یہی تمہارا ادارہ ہے. اللہ کی قسم آپ دیکھ لو, بارشیں آئی, سیلاب آیا تو فوج, زلزلہ آیا تو فوج, دفاع کا مسئلہ بنا تو فوج, لاک ڈاؤن لگانا ہے تو فوج, سرحدوں پر پہرا دینا ہے تو فوج. کیوں کرتے ہو ایسے؟ کیوں کرتے ہو؟ اور اپنا کردار سب کے سامنے, اپنی یاریاں سب کے سامنے. پاکستان کو انہوں نے صرف سیاست کھیلنے کا ایک تختہ مشق گراؤنڈ بنایا ہوا ہے. ان کا کوئی تعلق پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر ان کا تعلق ہوتا, چاہے وہ حکومتی جماعتیں ہوں چاہے دوسری ہوں, تو پھر یہ لائف سٹائل بھی ان جیسا اختیار کرتے. تو ہمیں اپنا ملک, اپنی ریاست, اپنی فوج, اپنے ادارے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں قطعاً پاکستان کے دفاع کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہندوستان کا ہندو ہو نا کوئی, آپ اس کی انڈین آرمی کے خلاف بات کریں وہ آپ کو گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں. اور ہمارے پاکستانی ان کے چینلز پر بیٹھ کر جب پاکستان کی فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں, میرے بھائیوں اس سے گندا اور غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں. کل کو انہوں نے قربانیاں دینی ہیں. میرے بھائیوں بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اس لیے ان کے لیے کم از کم دعا ہی کر دو. کم از کم ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرو. اللہ نے آپ کو جدید ترین آرمی دی ہے, اللہ نے آپ کو جدید ترین ایئر فورس دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کا سی پیک کا منصوبہ الحمدللہ تکمیل کے مراحل میں داخل کر کے اسے فنکشنل کر دیا ہے. میرے محترم بھائیوں کچھ صبر ہمیں کرنا چاہیے, کچھ صبر ہمیں کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے. اپنے اعمال کی طرف. سیاسیوں کا کٹ پتلی مت بنو. دیکھو بلاول کی بہن کی منگنی ہے, کہتے ہیں ہمیں ای میل کریں, جب تیرا کرونا نیگیٹو ہے تب تمہیں بلاول ہاؤس میں داخلے کی اجازت ملے گی, کیونکہ ہم بیمار نہ ہو جائیں. اور ملتان کے جلسے میں لوگ ایس او پیز پر عمل کریں گے. دھوکے. ملک کو کمزور مت کرو اپنی ذاتی ایجنڈوں کے لیے. اور خود تو انہیں پرابلم ہی کوئی نہیں. خود تو یہ عالی شان محلوں کو, کوئی لندن میں بیٹھا ہے, کوئی فرانس میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, انہیں کیا پرابلم ہے؟ کل کو اللہ نہ کرے, میرا آخری سوال ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے, پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ہماری یا سیاسی مذہبی جماعتیں بنی پھرتی ہیں, کیا ان کے سربراہان اور ان کے بیٹے آ کے سینے پہ گولیاں کھائیں گے؟
وہ کہنے کے بھائی جی اسی لنڈن بیٹھے ہیں, چلو کوئی نہیں, پاکستان اچھا ملک تھا, بہت اچھا ہم نے وقت گزارا ہے, تو اب ہم تو لنڈن میں ہی رہیں گے, ہم تو جی فلانی جگہ پہ رہیں گے. میں ایک علاقہ ہے نیس فرانس کا, وینٹیمیلیا اٹلی کا, میں ایک دفعہ ٹرین پہ سفر کیا, بڑی پرانی بات ہے, میں نے ایک محل دیکھا, گاڑی چلے جا رہی ہے, محل ختم ہی نہیں ہو رہا, میرے ساتھ ایک بندہ تھا, میں نے کہا یار یہ بڑا محل ہے, کہتا ہے یہ حاکم علی زرداری صاحب کا ہے, اربوں ڈالر کی ملکیت ہوگا. ٹرین اگر 4-5 منٹ 100 کی سپیڈ پہ چلتی رہے اور وہ محل ختم نہ ہو. ہمیں اپنے ان خولوں سے باہر آ کر اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے سوچنا پڑے گا. جو جان دے دیتا ہے نا اللہ کی راہ میں مجاہد, اس سے بڑا مخلص کوئی نہیں, اس سے بڑا کوئی مخلص نہیں. اس لیے یہ پراپیگنڈے ہم جوتے کی نوک کے نیچے رکھتے ہیں, اور ہم اپنے ملک, اپنے آئین, اپنے نظریہ, لا الہ الا اللہ اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.